یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کی ایک اور لہر۔ مرچ، الائچی اور نمک کی قیمت میں اضافہ، اشیاء کی قیمتیں بڑھنے اور آٹا چینی کی قلت پر خریداری کرنے کے لیے آنے والوں کو شدید مایوسی کا سامنا۔ 200 گرام لال مرچ کی قیمت میں 20 روپے، 15 گرام سبز الائچی کی قیمت میں 30 روپے اور نمک کی قیمت میں 1 سے 2 روپے تک کا اضافہ۔ جبکہ چینی اور آٹے کی بلا تعطل فراہمی کے لیے فلور اور شوگر ملز کے اسٹاک کی فزیکل ویریفیکیشن کا فیصلہ۔ چینی آٹا ذخیرہ کرنے والی ملوں کے خلاف کارروائی کا حکم، اسٹاک ضبط کر کے مارکیٹ میں فروخت کرنے کی ہدایت۔ شہر کے 7 کورونا ہاٹ سپاٹ ایریا سیل کرنے کا فیصلہ 1 روز کے لیے مؤخر۔ سمارٹ لاک ڈاؤن آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ فیصلہ شہریوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ ٹاؤن شپ A2 بلاک، EME سوسائٹی، جوہر ٹاؤن C بلاک، چنگی امر سدھو مین بازار، پنجاب گورنمنٹ اسکیم اور گرین سٹی کے مخصوص علاقے سیل کیے جائیں گے۔ وابڈا ٹاؤن کو مکمل سیل کیا جائے گا، جبکہ مذکورہ علاقوں میں 1 ہفتے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے۔ کورونا مریضوں میں کمی پر تعلیمی ادارے ستمبر میں مرحلہ وار کھول دیے جائیں گے۔ پروفیشنل امتحانات لینے کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں اتفاق۔ 22 اگست کو اجلاس میں مزید تفصیلات طے کی جائیں گی۔ اجلاس میں شریک وزیر تعلیم پنجاب مراد راس کہتے ہیں کہ جب تک طلباء اساتذہ کو خطرہ ہے، اسکول کھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ سونے کی قیمتوں کے نئے ریکارڈز بننے لگے۔ قیمت میں 2100 روپے کا اضافہ، خالص 24 کیرٹ فی تولہ 1,09,100 روپے کا ہو گیا۔ صارفین اور صرافہ بازار کے تاجر سونے کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان۔ لاہور کے 7 زونز میں مصنوعی جنگل بسانے کی منصوبہ بندی۔ DGP HA نے فارسٹ کے لیے جگہ کا تعین کرنے کی ہدایت کر دی۔ میوکی جنگلات میں دیسی پھلدار اور سایہ دار درخت لگائے جائیں گے۔ کام رواں مانسون میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ، پنجاب کابینہ نے اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ اتھارٹی لاہور میں دریائے راوی کے حوالے سے قائم کی جائے گی۔ اتھارٹی ماحول کی بہتری، ہاؤسنگ سرگرمیاں، انڈسٹری کے فروغ کے لیے کام کرے گی۔ بڑھتی مہنگائی اور کم تنخواہیں، حکومت بتائے گزارا کیسے کریں۔ سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں فوری اضافے کے لیے احتجاج، سول سیکریٹریٹ اور علامہ اقبال میڈیکل کالج کے باہر مظاہرے۔ حکومت کے خلاف نعرے، شرکاء کا تنخواہوں میں فوری اضافے، DTL آسامیاں بحال کرنے، ڈرائیورز کی اپ گریڈیشن اور نائب قاصد بھرتی کرنے کا مطالبہ۔ سرکاری اسکول کے کمپیوٹر ٹیچرز کا وزیراعظم کو خط، غیر مشروط مستقلی، پے پروٹیکشن، ٹائم سکل اور مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کا مطالبہ۔ ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز پنجاب کا مطالبات کے حق میں CM آفس 7 کلب کے باہر 14 جولائی کو احتجاج کا اعلان۔ سرکاری اسکولز میں اساتذہ کا بحران مزید سنگین۔ پنجاب حکومت نے کورونا کے سبب مالی بحران کو بنیاد بنا کر اساتذہ کی 70,000 سے زائد خالی نشستیں فریز کر دیں۔ نئی بھرتیوں پر آئندہ 2 سال کے لیے پابندی۔ اساتذہ کی کمی کی وجہ سے کئی اسکولز میں تدریسی نظام وینٹیلیٹر پر چلا جائے گا۔ حکومت بند کمروں میں MTI ایکٹ نافذ کر رہی ہے، مگر تحفظ دینے کا ایکٹ کون پاس کرے گا؟ ینگ کنسلٹنٹ ایسوسی ایشن کے گنگا رام ہاسپٹل میں پریس کانفرنس، حکومتی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ بولے PTI کو ووٹ دینے پر شرمندہ ہیں، حکومت نے ہاسپٹل ہی بیچنا شروع کر دیے ہیں۔ ینگ کنسلٹنٹ ایسوسی ایشن کا سیکیورٹی بل کی منظوری، خالی آسامیوں پر بھرتیاں اور رسک الاؤنس جاری کرنے کا مطالبہ۔ سروسز ہاسپٹل کی ینگ نرسز کا دوسرے روز بھی دھرنا۔ نرسنگ سپرنٹینڈنٹ فضیلت لال کے خلاف نعرے، عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ۔ ینگ نرسز کے سپرنٹینڈنٹ پر کرپشن اور اقربا پروری کے الزامات۔ بزدار سرکار کا شاہکار، 1000 بیڈ کا ایکسپو ہاسپٹل بیکار۔ 90 کروڑ روپے سے بننے والے ایکسپو سینٹر ہاسپٹل میں صرف 4 مریض زیر علاج۔ طبی اور بنیادی سہولیات کا شدید فقدان۔ ایکسپو سینٹر ہاسپٹل کا یومیہ کرایہ 39 لاکھ، فی مریض 1 دن کا کرایہ 10 لاکھ پڑنے لگا۔ 3 ماہ میں 55 کروڑ بطور رینٹ حکومت کے ذمہ واجب الادا، تاحال 1 ماہ کا بل بھی کلیئر نہ ہو سکا۔
بجلی اور گیس سمیت دیگر بلوں کی ادائیگی بھی نہ کی جا سکی۔ کورونا کے مریضوں میں اضافہ، 485 نئے کیسز کے بعد لاہور میں متاثرہ افراد کی تعداد 43,483 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,55,000 سے زائد ٹیسٹوں میں سے 83,599 پازیٹیو نکلے، 51,000 کے قریب صحت یاب ہو گئے۔ PIA کا متحدہ عرب امارات کا آپریشن آج سے بحال، مسافر پاکستان سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی اور العین کے لیے سفر کر سکیں گے۔ مسافروں کو پرواز کی روانگی کے 48 گھنٹوں کے اندر کورونا ٹیسٹ کروانا لازم ہوگا، منفی رپورٹ بورڈنگ کے وقت پیش کرنا ہوگی۔ پائلٹس کے مشتبہ لائسنسز کا معاملہ ہے، وزیر اعظم وزیر ہوابازی کی جانب سے پائلٹ کو جعلی قرار دینے پر ہوابازوں کی عالمی تنظیم کے تحفظات۔ فیڈریشن آف ایئر لائن پائلٹس ایسوسی ایشن کا وزیر اعظم عمران خان کو خط، جعلی لائسنس اسکینڈل کی تحقیقات میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر لائن پائلٹس ایسوسی ایشن نے بھی خط لکھ دیا، یورپین یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی کا مشتبہ پائلٹس کو جہاز اڑانے سے روکنے کا مطالبہ۔ مال کی ہوس کے اندھوں نے علاج زحمت بنا ڈالا، زائد المیعاد سرجیکل آلات اور دواؤں کی فروخت کا گھناؤنا دھندا بے نقاب۔ ضلعی انتظامیہ کا ڈریپ حکام کے ہمراہ فارماسوٹیکل کمپنی کے ہیڈ آفس پر چھاپا، زائد المیعاد ادویات اور سرجیکل آلات کی بڑی تعداد قبضے میں لے کر مالک کو گرفتار کر لیا گیا۔ گلبرگ کے علاقے میں قانون موم کی ناک بن گیا، غلط پارکنگ سے منع کرنے پر بااثر خاتون کی وارڈن کو دھمکیاں، نازیبہ انداز میں گفتگو، تھپڑ بھی مار دیا۔ ہاتھ سے واکی ٹاکی سیٹ کھینچنے کی کوشش، مقدمہ درج کرنے کے باوجود پولیس خاتون کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ سی ٹی او سید حماد عابد کی ٹریفک وارڈن سے ناروا سلوک کی مذمت۔ کوٹ لکھپت میں دن دہاڑے ڈکیتی واردات، ڈاکو نے شہری کو 3 لاکھ روپے سے محروم کر دیا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر، 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو نوجوان سے بیگ چھین کر فرار ہوئے، جبکہ پولیس نے واردات کو مشکوک قرار دے دیا۔ شہر میں اغوا کاروں کا گروہ متحرک، مانگا منڈی میں اغوا ہونے والا نوجوان 20 لاکھ تاوان دے کر واپس آ گیا۔ نوجوان کو کھیتوں میں ٹریکٹر ٹرالی چلاتے ہوئے اغوا کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا ہے مگر تاحال ملزم گرفتار نہ ہو سکے۔ جنرل ہاسپٹل کے سامنے نشئیوں کے اڈے بن گئے، نشئیوں نے میٹرو بس اوور ہیڈ برج پر ڈیرے جما لیے، خواتین اور بچوں کے لیے اوور ہیڈ برج سے گزرنا محال ہو گیا۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نشئیوں کو میٹرو اوور ہیڈ برج ہٹانے کا مطالبہ۔ جھوٹا احتساب، سیاسی انتقام اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتی، حکومت کا یہی رویہ رہا تو ملک کو ناقابل اتلافی نقصان ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا ٹاک، ایم پی اے خواجہ سلمان رفیق نے کہا حکومت ناکام ہو چکی ہے، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں۔ خواجہ برادران کے خلاف پیراگون ریفرنس وعدہ معاف گواہ کیسر امین بڑھ پیش، وکیل امجد پرویز کے حاضر نہ ہونے پر بیان قلم بند نہ ہو سکا، سماعت 19 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ امریکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ہے، امریکہ نے WHO کی ہدایات کو بھی نظر انداز کیا، وائرس کی وجہ سے پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ شہری نے عدالت میں امریکہ کے خلاف $20 ارب ہر جانے کا انوکھا دعویٰ دائر کر دیا، مقامی عدالت نے دعوے پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی اے پی سی کے انعقاد پر مشاورت، اے پی سی کی تاریخ اور زیر غور آنے والے انعقاد پر بات چیت ہوئی۔ بلاول بھٹو نے شہباز شریف کی صحت سے متعلق دریافت کیا، جبکہ شہباز شریف کا سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد، پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ کی تعمیر میں تاخیر پر ذمہ داران کی سرزنش، چودھری پرویز الہی نے عمارت کی تعمیر فوری مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب کابینہ میں ایک بار پھر تبدیلی کا بگل، وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کی جانچ کے لیے وزراء سے ملاقاتیں، کارکردگی رپورٹ طلب، کام نہ کرنے والے وزراء کو تبدیل کرنے کا اندیا، اہداف پورے کرنے میں ناکام وزراء کی دوڑیں لگ گئیں۔ قومی اداروں کو کرپشن اور سیاسی مداخلت سے پاک کر رہے ہیں،
ماضی میں میرٹ کو نظر انداز کیا جاتا رہا مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی پارلیمانی سیکرٹری نذیر چوہان اور وفود سے گفتگو۔ ادھر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے خطیب بادشاہی مسجد مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد کی ملاقات۔ مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور فرقہ واریت میں مثبت پیش رفت بارے گفتگو ہوئی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ مومن آغا کی زیر صدارت چینی سیکیورٹی سے متعلق پرائمری جوائنٹ ورکنگ گروپ کا اجلاس۔ سی پیک اور دیگر منصوبوں پر چینی باشندوں کی سیکیورٹی، کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے تعاون بڑھانے پر غور۔ چینی کونسل جنرل نے سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اطمینان کیا۔ سرکاری ملازمین اور کم آمدنی والوں کے لیے فلیٹس کی تعمیر کے منصوبے میں اہم پیش رفت۔ وائس چیئرمین ایل ڈی اے نے ماسٹر پلان کی تیاری کے لیے 1 روز کی ڈیڈ لائن دے دی۔ چیف میٹروپولیٹن پلانر اور ایشین کنسلٹنگ کو 24 گھنٹوں میں پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ ڈائریکٹر فائنانس کو بھی فائنانشل ماڈل مکمل کرنے کا ٹاسک۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر نے 4 پولیس افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ جہاں زیب نذیر خان کو ایس ایس پی اسپیشل برانچ لاہور، ہمارا اتھر کو بٹالین کمانڈر 7 پی سی لاہور، عبدالوہاب کو ایس پی پولیس اسکول آف انٹیلیجنس لاہور تعینات کر دیا گیا، جبکہ ایس پی لیگل ملتان شہزاد حمید کو عہدے سے ہٹا کر سی پی او رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ سابق میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی سٹی نیوز نیٹ ورک کے دفتر آمد، 24 نیوز کا لائسنس بحال ہونے کی مبارکباد دی۔ بولے 24 نیوز نے ہمیشہ سچ کی آواز اٹھائی، جبکہ سیکرٹری جنرل پی ایف یو تھے ناصر زیدی، افضل بٹ، آصف بھٹی، قمر زمان بھٹی، ذوالفقار علی اور دیگر صحافی تنظیموں کے عہدیداران کا بھی سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ۔ 24 نیوز کا لائسنس بحال ہونے پر مبارکباد۔ ادھر جمعیت علماء اسلام لاہور کی جانب سے 24 نیوز کی بحالی پر مٹھائی تقسیم کی گئی۔ ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کا اقدام۔ سرمایہ کاری کی ری فائنانس اسکیم پر مارک اپ ریٹ کم کر دیا۔ عارضی معاشی ری فائنانس سہولت پر مارک اپ ریٹ 7% سے کم کر کے 5%۔ طویل مدتی مالکاری سہولت پر مارک اپ 6% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ 4 ماہ سے انڈسٹریز تباہ ہو چکی ہیں، سینکڑوں لوگ بیکار ہو رہے ہیں۔ شادی ہال، ریسٹورنٹ، ویجیٹیبل اور سی فوڈز ایسوسی ایشن کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ عہدیداران کی وزیر اعظم اور چیف جسٹس سے انڈسٹری فوری بحال کروانے کی اپیل۔ کہتے ہیں حکومت جو بھی ایس او پیز دے گی اس پر عمل درآمد کرنے کو تیار ہیں۔ شادی ہال ایسوسی ایشن کا ہال نہ کھلنے پر 13 جولائی کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خلیل الرحمان خان کی اہلیہ اور جسٹس شکیل الرحمان خان کی والدہ کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس شاہد جمیل خان، جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس جواد حسن، قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد شان گل، ایڈیشنل ڈائریکٹر پنجاب جوڈیشل اکیڈمی رانا عارف علی اور دیگر کی شرکت۔ شرکاء نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اور عید الاضحیٰ پر بھی شہر کے سینما گھر بند رہیں گے۔ فلم ڈسٹریبیوٹرز کا عید الاضحیٰ پر سینماؤں میں پاکستانی فلمیں ریلیز کرنے سے انکار۔ کہتے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے فلمیں کامیاب بزنس نہیں کریں گی۔